السلام علیکم، میرا نام علی رضا مہر ایڈوکیٹ۔ بیرون ملک مقیم بھائیوں کے لیے بہت ہی افسوسناک خبر جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حکومت نے وہ سٹیپ لے لیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے پلان کر کے رکھا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو ایک اپنی پہلے ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں انتباہ کیا تھا کہ اب بیرون ملک مقیم جو اوورسیز بھائی ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے شکنجہ کس لیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حملوں پر اکسانے، دہشت گردی کو فروغ دینے پر بیرون ملک مقیم 4 پاکستانی بھائیوں پر ایف آئی آر درج رجسٹرڈ کروا لی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر وفاقی دارالحکومت کے تھانہ رمنا میں درج کی گئی۔ اس ایف آئی آر کا مدعی ایک محمد اسلم نامی شخص ہے جس نے اپنی سٹوری میں یہ بیان کیا کہ میں G11 مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا 25 سے 20 افراد سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغامات اور پوسٹوں کے ذریعے اداروں کے خلاف دہشت گردی کرنے اور عوام کو توڑ پھوڑ کرنے پر اکسا رہے تھے۔ یہ اپلیکیشن اس نے تھانے میں دی اور اس کی اپلیکیشن پر 4 اوورسیز لوگوں پر ایف آئی آر کا اندراج ہو چکا ہے، جس پر پولیس نے وزارت داخلہ سے ریڈ وارنٹ حاصل کرنے کی اپلیکیشن بھی دے دی ہے۔ اب پولیس ان کا ریڈ وارنٹ حاصل کرے گی، ایف آئی اے کی خدمات حاصل کرے گی اور انٹرپول کے ذریعے ان کو گرفتار کرے گی۔ یہ اوورسیز بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے۔ اب جو لوگ حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف اور 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث تھے ان پر کارروائی پاکستان میں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کہاں تک پہنچتا ہے۔ ابھی تو 4 لوگوں پر صرف ایف آئی آر ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنی ایف آئی آر میں 20 سے 25 لوگوں کو نامزد کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تصویر سامنے آنے پر ان کو پہچان بھی سکتا ہوں، اور اس شخص کے پاس ان تمام ویڈیوز کے، ان تمام پوسٹ کے سکرین شاٹ بھی موجود ہیں جو اس نے پولیس کو دیے ہیں بطور ایویڈنس، اس نے پولیس کو سبمٹ کروائے ہیں۔ ابھی تو 4 لوگوں پر ایف آئی آر ہو گئی ہے، اب باقی کتنے لوگوں پر ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس پر گورنمنٹ کیا عمل درآمد کرتی ہے، دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔